أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قرآن کریم کی جن 2 آیات کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس دوسری آیت میں تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین ہونے کی دلیل ہی یہ قائم فرمائی کہ اخرجت للناس سے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی خدمت کے لیے قائم کی گئی ہے، اور اس خدمت کی بہترین مثال یہ بیان فرمائی تنہون تامرون بالمعروف ہے کہ اے امت محمدیہ، تم جو بہترین امت ہو اللہ کی نظر میں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تامرون بالمعروف ہے، تم اچھی باتوں کی نصیحت کرتے ہو، وتنہون عن المنکر اور بری باتوں سے روکتے چلے جاتے ہو، وہ تؤمنون باللہ اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب کاش اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، منہم المومنون واکثرہم الفاسقون، کچھ ان میں مومن بھی ہیں لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قوموں کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور کوئی قوم بھی ان 2 صفات کے بغیر لمبے عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ بظاہر اس میں یہ تعلیم ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرو، دوسروں کو بری باتوں سے روکو اور اچھی باتوں کا حکم دو، لیکن اس تاریخ کے اندر، اس حکم کے اندر ایک مخفی حکم ہے جس کا اس جماعت کی ذات سے بھی تعلق ہے جو اچھی باتوں کا حکم دیتی ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور قرآن کریم نے دوسری جگہ اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے پہلی قوموں کی ہلاکت کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف تمثیلات کے رنگ میں اس بات کو واضح فرمایا کہ وہ قومیں جو نیک باتوں کا حکم دینے سے رک جایا کرتی ہیں اور بری باتوں سے روکنے سے رک جایا کرتی ہیں، وہ بالآخر ہلاک ہو جایا کرتی ہیں۔ ایک کشتی کی مثال دے کر آپ نے واضح فرمایا کہ دیکھو، اگر ایک ہی کشتی میں ایسے لوگ سوار ہوں جو نیک ہوں اور بچنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی سوار ہوں جو بد ہوں اور جن کے مقدر میں ہلاکت لکھی ہو، اگر وہ ہلاک ہونے والے کشتی میں سوراخ کر دیں تو وہ لوگ جن کو بچنا چاہیے، جو نیک ہیں، وہ ان کو باز نہ رکھیں اور ان کو سمجھائیں نہیں، تو جب کشتی ڈوبے گی تو پھر نیک اور بد میں فرق نہیں کرے گی۔ بہت ہی ایک عظیم الشان طرز بیان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر معاشرہ بد ہو رہا ہو، اگر ماحول خراب ہو رہا ہو اور چند نیک لوگ یہ سمجھیں کہ ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لوگ تباہ ہوتے ہیں تو تباہ ہو جائیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب قومیں تباہ ہوا کرتی ہیں تو اس وقت پھر نیک و بد کی تمیز نہیں رہا کرتی۔ بعض عذاب ایسے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، جو نیک و بد میں تمیز نہیں کرتے، وہ قومی عذاب ہوتے ہیں،
اس لیے زندہ رہنے والی قوموں کے لیے ایک مجبوری ہے، اگر وہ زندہ رہنا چاہتی ہیں تو ان کا فرض ہے اپنی بقا کی خاطر وہ نیک کاموں کی نصیحتیں کرتی چلی جائیں اور برے کاموں سے روکتی چلی جائیں، اور سارے معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ان چند لوگوں پر ہوتی ہے جن کو خدا تعالیٰ اس کام کے لیے چن لیا کرتا ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ میں دوسری بات قابل توجہ یہ ہے کہ اس میں کسی مذہبی عقیدے کی تفریق کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ لوگ کسی خاص عقیدے کی تبلیغ کرتے ہیں اور بعض خاص عقیدوں سے روکتے ہیں، بلکہ اصلاح معاشرہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ان بدیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو ہر مذہب کے نقطۂ نگاہ میں الا ماشاءاللہ بعض بگڑے ہوئے مذاہب کے بعض تصور بگڑ جاتے ہیں، لیکن بالعموم ہر مذہب کے نقطۂ نگاہ میں وہ بدیاں کہلاتی ہیں۔ ان باتوں کو حکم دیتے ہیں جو اکثر مذاہب کی روح سے نیکیاں کہلاتی ہیں، یعنی انسانی سطح کی نیکیاں اور انسانی سطح کی بدیاں، حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی نیکیاں اور حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی بدیاں۔ ان امور میں تمام قوموں کے مصالح مشترک ہوتے ہیں، ان کے مقاصد مشترک ہوتے ہیں، ایک ہی وطن میں مختلف مذاہب کے ماننے والے بس رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ قدر مشترک ہے جو ہر انسان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور مذہب کا اختلاف حائل نہیں ہو سکتا اس بات میں۔ اس لیے نیک بات کی نصیحت کرنے کا جو ارشاد فرمایا امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے، اس پر کوئی اعتراض یہ نہیں اٹھ سکتا کہ تمہارے تو عقائد مختلف ہیں، مثلا ہندو ان کو یہ نہیں کہہ سکتے، عیسائی ان کو یہ نہیں کہہ سکتے، دنیا کے کسی مذہب کا تعلق رکھنے والا کوئی معقول انسان ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ہمیں کیوں کہتے ہو کہ سچ بولو اور جھوٹ نہ بولو، تم کیوں ہماری فکر کرتے ہو کہ ہم رشوت لیتے ہیں اور ہمیں رشوت سے بات رکھنے کی کوشش کرتے ہو، تم کیوں ہمارے پاس آتے ہو درد مند دلوں کے ساتھ کہ دنیا پر ظلم کرنا چھوڑ دو اور ہمیں ظلم سے باز رہنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ تمہارا مذہب اور ہے اور ہمارا مذہب اور ہے، تمہارا عقیدہ اور ہے اور ہمارا عقیدہ اور ہے، کوئی